السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں دیکھو ماں، پہلے کے جو دو ایگزامپل وراثت کے بیان کرے، اس میں پہلا ایگزامپل کیا تھا؟ مرنے والے کا جو انتقال ہو گیا، اس کی صرف ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو کیسا دینا، وہ تھا۔ دوسرے ایگزامپل میں کیا تھا؟ جو انتقال ہو گیا آدمی، اس کی بیوی بیٹی بیٹا ہے تو کیسا بول۔ اب جو ایگزامپل ہے اس میں تیسرا ایگزامپل ہے، تو اس میں کیا، جو آدمی انتقال ہو گیا اس کی بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے ایک، بیٹا ہے ایک، اور اس کی ماں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے، تو 5 آدمی ہو گیا۔ اب پہلے ایگزامپل میں 2، دوسرے ایگزامپل میں 3، اب یہ جو ایگزامپل ہم بیان کر رہے ہیں اس میں 5 آدمی ہو گئے۔ انتقال ہونے والا آدمی، اس کے پاس 1,00,000 روپیج ہے، لیکن 5 آدمی کو بانٹنا۔ اب 5 آدمی کو کیسا بانٹنا؟ بیوی کو بھی دینا، بیٹی کو بھی دینا، بیٹے کو بھی دینا، ماں کو بھی دینا، باپ کو بھی دینا۔ تو 5 آدمیوں کو کتنا کتنا دینا؟ 20,000 20,000 20,000 دے دیے تو ایکول ہو جاتا نا۔ 1,00,000 روپیز کو 20 کرے تو 5 آدمیوں کو ایسا دینا کیا؟ تو اللہ کیا بولتا ہے اس کے بارے میں؟ تو اس کا جواب قرآن میں کون سے سورہ میں، کون سی آیت میں ہے؟ سورہ نساء میں آیت نمبر 11 میں ہے۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بولتا؟ پہلے سیکنڈ ایگزامپل میں یہ آیا نا، بیوی کو مرنے والا جو آدمی ہے اس کے مال کا 8واں حصہ دیتے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کو کتنا دیتے؟ ماں کو 6واں حصہ، باپ کو بھی 6واں حصہ، ٹھیک ہے؟ تو 6واں حصہ کا تو کیسا؟ وہ 1,00,000 کو 6 سے ڈیوائڈ کرنا، تو 6 سے ڈیوائڈ کرے تو کتنا آتا؟ 16,666 روپیز آتا۔ تو ویسا 1,00,000 کو ڈیوائڈ کرے تو باپ کے لیے 6واں حصہ یہی چاہتا، تو 6واں حصہ ماں کو، اور باپ کو بھی 6واں حصہ، اور بیوی کو 8واں حصہ، تو 12,500۔ اب دیکھو 1,00,000 کا 6واں حصہ 16,666 باپ کو دے دیے، پھر ماں کو بھی 16,666 دے دیے، پھر بیوی کو 12,500 دے دیے۔ اب یہ تینوں کو ملاؤ کتنا ہوتا؟ 16,666 پلس 16,666 پلس 12,500 ملائے تو کتنا ہوتا؟ 45,832 روپیز ہوتا۔ اب 1,00,000 میں سے یہ 45,832 روپیز مائنس کر دو تو کتنا بچتا؟ 54,168 روپیز بچتا۔ یہ 54,168 روپیز میں سے ایک حصہ بیٹی کو دینا، 2 حصے بیٹے کو دینا، تو اس کو 3 سے ڈیوائڈ کرنا، تو 3 سے ڈیوائڈ کرے تو ایک حصہ 18,055 روپیز کا آتا جو بیٹی کو دیتے، اس کا ڈبل کرے تو 36,311، تو یہ بیٹے کو آتا۔ تو 1,00,000 میں کیسا ڈیوائڈ ہوا دیکھو، 1,00,000 میں 12,500 بیوی کو ملے، 18,055 روپیز بیٹی کو ملے، اور 36,111 بیٹے کو ملا، اور ماں کو 16,666 ملا، باپ کو 16,666 روپیز ملے۔ تو یہ طریقہ قرآن کے حساب سے سورہ نساء کے آیت نمبر 11 کے حساب سے صحیح طریقہ وراثت تقسیم کرنے کا۔ اب اس میں کوئی میرے کو کم آیا، کوئی میرے کو زیادہ آیا نہیں بولنا، کیونکہ یہ اللہ جس طرح بولا اس طریقے سے تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ بیوی یہ نہیں بول سکتی کہ مجھے کم آیا نا، ماں بھی یہ نہیں بول سکتی کہ مجھے کم آیا نا بول کے، بیٹی کو زیادہ آیا نا، بیٹے کو زیادہ آیا نا بول کے ایسا اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو سر جھکا کے سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ میں آ جاتا اللہ ایسا کئی کو دے رہا بول کے۔